تربیت کے اس پورے دور کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ڈے 0 سے لے کر 7 سال کی عمر, 7 سال سے لے کر اور تقریباً 10 سال کی عمر, اور 10 سال سے پھر 13 سال کی عمر. 13 سال کی عمر میں ایوریج بچہ جو ہے وہ بالکل ایڈلٹ کی طرح اس کے پیٹرنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو یعنی ڈاکٹر صاحب اسی میں مجھے بات یاد آئی کہ کیا پھر نیچر 13 سال کے بعد یعنی چینج نہیں ہوگی؟ 13 سال کے بعد نیچر چینج ہو سکتی ہے اگر وہ شخص یہ چاہے کہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ والدین اور اس کے سراؤنڈنگز وغیرہ 13 سال سے پہلے, بلکہ 10 سال سے پہلے آپ انوائرمنٹ کو چینج کر کے پیٹرنز کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن 10 سال کے بعد یا 10 سے 13 سال کے بعد بھی چینج ہو سکتا ہے, لیکن اس چینج ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شخص خود کنونس ہو کہ میں نے چینج ہونا. اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں نے بہت دفعہ ذکر کی ہے, جو لوگ میری ان گفتگو کو اور ورکشاپس وغیرہ اٹینڈ کی ہیں, یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں, تو بروس لپٹن کا نام میں نے کیا ہے, اور جو ہمارے دوست پڑھے لکھے ہیں اور باقی سارے لوگ بھی, ان سے گزارش ہے کہ بروس لپٹن کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بایولوجی آف بلیفس, اس کو ضرور پڑھیے. مجھے پتہ نہیں کہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو بروس لپٹن صاحب ابھی حیات ہیں, زندہ ہیں, اور وہ اپنا لائیو پیج کے اوپر بھی اس پر بتاتے رہتے ہیں. تو ان کے مطابق یہ ہے کہ جو ہمارا جینیٹک مٹیریل ہے وہ تو اللہ کی طرف سے جو اس کے اندر بنا ہوا ہے وہ ہے, تو ہے, لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جو جینیٹک مٹیریل بن گیا, ہم اگر لکھا ہوا اس پہ کرمنل تو وہ کرمنل ہی ہوگا. اگر وہ بن گیا ہے کہ وہ بہت نیک آدمی ہے تو نیک, ایسا نہیں ہے. وہ جو جینو ٹائپ, ٹیکنیکلی جس کو جینو ٹائپ کہتے ہیں, وہ فینو ٹائپ یعنی ایکسپریشن اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ جینیٹک مٹیریل کیا تھا, وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, دونوں فیکٹرز آ جائیں گے, وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایپی جینیٹک فیکٹرز کیا تھے, یعنی آپ نے انوائرمنٹ کیسا کریٹ کیا. تو لہٰذا جو انوائرمنٹ ہم ارد گرد کریٹ کر دیں گے, یہ تقریباً 90% ٹائم یہی پیٹرن ساری زندگی چلے گا. ہم سارے ایڈلٹ جس طریقے سے زندگی اپنی گزار رہے ہیں, اس بات کا بہت امکان ہے, 90% امکان یہ ہے کہ جو ہمارے ان شروع کے سالوں کے اندر پیٹرن بن گیا وہ چلے گا. لیکن ایک ونڈو موجود ہے, تقریباً 5% کی ونڈو, جس کو ہم کہتے ہیں, پہلے والی 95% کو ہم کہتے ہیں ہیبٹ برین. یہ میں انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں بروس لپٹن صاحب کے, جس کو کہتے ہیں ہیبٹ برین. تو ہم میں سے اکثریت جو کچھ کر رہی ہے اپنے ہیبٹ برین کی بنیاد پہ کر رہی ہے, لیکن 5% کی ایک ونڈو موجود ہے جس کا نام ہے کانشیس برین. اور وہ برین یہ ہے کہ جو آدمی شعوری طور پر جاگے اور جاگ کر یہ فیصلہ کرے, ایک ریفلیکٹیو طریقے سے سیکھے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ میں نیا کر سکتا ہوں, اور وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے. اور یہ اللہ پاک کی بڑی شان ہے کہ یہ جو ہیبٹ برین بنایا ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ڈیزائن اور پلان کے ساتھ بنایا ہے. کیونکہ جب آپ کانشیس برین یوز کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کو پہلی گیئر میں آپ چلا رہے ہیں, اور جو کانشیس برین ہے وہ ایسے چلتا ہے جیسے آٹو پہ گریڈ یعنی چوتھے گیئر میں گاڑی خود بخود چلتی ہے. اگر یہ ہیبٹ برین بنا نہ ہو تو ہم اتنی کوگنیٹو انرجی استعمال کریں اپنے روز مرہ کے کاموں کو کرنے کے لیے کہ ہم ایگزاسٹ ہو جائیں. لہٰذا مجھے پتہ ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے یہی کرنا ہے, ایسے جوتے پہننے, ایسے برش کرنا ہے, پھر میں نے آنا ہے, پھر میں نے نماز پڑھنی. تو یہ جو پیٹرن بنتا ہے, یہ پیٹرن بھی ایکچولی انرجی کی کنزرویشن کے لیے ہی بنتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ہے. تو لہٰذا پتہ نہیں, آپ بیچ میں آپ کے سوال کا جواب شاید ہم ضمنی باتوں میں ادھر ادھر ہو گیا. تو پہلے 7 سال کے دوران ایک خاص طریقے سے تربیت کرنے کا سوشل سائنٹسٹ, کوگنیٹو سائیکالوجی کے سائنٹسٹ اور پیرنٹنگ کے ایکسپرٹس نے بتایا ہے. 7 سال سے لے کر 10 سال تک کیا کرنا ہے وہ بتایا ہے, اور 10 سال سے 13 تک ہمیں کیا کرنا ہے. اگر یعنی گفتگو میں انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں عرض کروں.